مثال دیتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائیوں نے دھماکہ کیا تھا، اس کو ڈالا تھا، جب ان کے آپس میں آخر ملاقات ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی، دوسری کوئی بات نہیں کہ آپ کے دل میں ڈالے تھا یا آپ زیادہ اپنا بات کیا قریب ہونا چاہتے تھے، کوئی بات نہیں، صرف ایک بات بتائیے کہ وہ شیطان ہے جس نے سب کچھ کرایا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، جب ہم اسے اپنا دشمن سمجھیں گے تو پھر ہم اس کے لیے کوئی فیصلہ تیار کریں گے کہ ہم اس سے کس طرح بچیں تاکہ ہم اس سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلب بن جائے۔ تو اس لیے ہم اب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جو دنیا ہے اس کو آپ ایگزام میں جناب سمجھیں، ایگزامینیشن آ رہی ہے، جب آپ امتحان دیتے ہیں تو ہمیں کچھ زیادہ پیارا نہیں لگ رہا ہوگا ایگزامینیشن، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد پیپر کر کے اپنا اس کو مکمل کریں اور صحیح طریقے سے کریں اور واپس جائیں۔ تو یہ دنیا اسی طرح کی ہے، بات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا اس طرح ہے جیسے مسافر آتا ہے تھکا ہوا اور دیر کے لیے شاید آپ کا ہفتے سے بیٹھتا ہے آرام کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، یہ دنیا ہے۔ اور حضرت لوگوں میں سے کوئی واضح بتا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ وہ صرف بات یہ وہ جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں تو انہیں اپنے انسان کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ہماری کیا ہم چھوٹی دیر اس کا احساس ختم کر اس احساس کو شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، ہم سارے یہاں پر اکٹھے ہوئے تاکہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم اعلان کو مسجدوں میں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص معمول رہنے سے جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ غور کیا کہ تو ہم نے بعد میں معمول رہنے کے بتایا نہیں ہے، اس کو معمول رہنے کے بتانا ہے اور بے شک وہ ہمارے معمول رہنے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کے لیے بنائی صرف انسان کے لیے بنائی، یہ ساری جڑنے والے سب کو جو ہے صرف انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان میری ناراضگی سے بچ جائے، میری مہربانی سے سمجھ جائے اور میرے ساتھ اس تعلق پائے۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور ہمارا شکر نہ کرو۔ اگر اس بات پہ ہم غور و فکر کریں تو اس میں محبت بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، چاہت تو اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ یہی بات کی شکر گزاری کہ اللہ پاک ہمیں چاہتے کہ ہمارا تعلق سکتا ہے، اسی کے لیے سے اللہ تعالیٰ نے نام چاہیے۔ تو ان طریقوں میں آ کر ہمیں تعارف بنایا اور مقصد حیات کو بنایا کہ آج مقصد کیا ہے۔ پھر انہوں نے عبادات کے طریقے بھی بتائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کس طرح عبادت کریں، کیونکہ قرآن پاک ہے اسی طرح بہت سی کتابیں بھی 5 کتابیں نازل ہوئی ہیں تو انہیں قرآن پاک کی ہے، اس میں جو ہے جو باطن و حفظ بتائے گئے ڈیٹیلز جو ان کو اللہ تعالیٰ وہ نبیوں نے آپ کو بنائے، انہوں نے آپ نے آج تک بنایا نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے نماز پڑھو تو نماز کس طرح ہو وہ آپ نے بتایا اور تعلیم بتایا اور طریقہ بتایا سمجھایا تو وقت اوقات اور پھر زکات کے ساتھ ایک پورا شیڈول دے دیا کہ کتنا اس کا حصہ ہوتا ہے کتنا دینا ہے جو کو دینا ہے ان میں سے زیادہ جو ہے اپنے قریبیوں کو دینا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آج ہے یا دوسری جو عبادات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو ہے فروغ وہ تو ہم سنتے تھے دیکھتے تھے پڑھتے تھے اور اس سے زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے
تو صحابہ کرام نے آپ کو جج کیا تو دیکھ رہا ہے تو نے سیکھا. اب وہ باتیں تو انہوں نے سیکھا ہے سب دیکھ کر نہیں پا سکتے. تو وہ باتیں بھی بہت زیادہ ہے کہ وہ کس طرح چلتے تھے کیا انداز تھا ان گفتگو میں کیا انداز تھا محبت کیسی تھی ابھی مجھے محبت کس طرح ساری عورتوں سے گھر کے عورتوں سے بچوں سے کس طرح محبت کرنا ہے اس ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے اب بات یہ ہے کہ انہوں نے محبت کا انداز بھی ہمیں سکھا دیا ہے جو اللہ واضح کرنی چاہیے. نبی ہمیشہ سے نبی ہمیشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اجازت ان کا جو یہ عمل ہے یا باقی آواز کے کیا دینا ویسے لیکن ہم کو بتایا نہیں جاتا ہمیں کسی نے نہیں بتایا یار یہ جو بھائی جو جنگل بنا ہے یہ کس طرح کی ہے اور ہمارا تھا جس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح وہ ہر وقت بتانا کہ آپ بس لیکن اس معاملے والے گھر کو بھی چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ہمارے گھر. اس لیے ایمان یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کا عبادت کر سکتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کو یکسوئی بہت پسند ہے کہ یہ بندہ الگ الگ ہو گیا سب سے ٹچ کرنے کی عبادت تو یہ طریقے میں بتایا گیا. اب اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے لیے فلاح ہے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ کامیابی ہی اصل چیز ہے. ہمارا دار و مدار کامیابی پر ہے تو ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو کامیابی کی چیز ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بن جائے ہماری نسبت اللہ تعالیٰ سے بن جائے اسی کے بہتر اسی کے ساتھ اللہ کا نظام ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نبی ہیں ان کے بعد کسی نبی کی آیا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مبارک کرایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہم پر قیام ہو رہا ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہمیں پاک کیا جا رہا ہے پاکیزہ کیا جا رہا ہے. ساری نعمتیں ہمیں ایسی ہی میسر ہے جس طرح ہمیں کو کیسے اور وہ اس صورت میں ہم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی خروش کی دکان پر جائیں گے تو وہاں اگر آپ ایک کتاب بھی خریدیں تو آپ جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو خوشبو تو آتی رہے گی. اور اس کی نسبت دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں پر کوئی کوئلے کا کام ہو رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو آپ جتنی دیر بیٹھیں گے چاہے آپ عمل نہ بھی کریں تو آپ اس کی برائی سے بچ نہیں سکتے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک شیطان تو ہے ابلیس اور اس کے ساتھ ایک ہمارا ہمزاد شیطان ہمارے لیے مستقل ٹکا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس مستقل ٹکے ہوئے شیطان سے اگر ہمیں بچنا ہے تو اس کا فائدہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دوست بنائیں. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان غافل ہو کر ایسے بیٹھ جاتا ہے اپنی ناپاک سور خون کے اندر دبو دیتا ہے پھر وہ خون جہاں جہاں گردش کرتا رہتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خون کی کمی اور ہماری ساری ایکٹیویٹیز بھی خراب ہو جاتی ہے. وہ ناپاک جب ہماری جیات ہمارا جسم اس میں بے شمار سینس جس کو ہم کہہ نہیں سکتے ہمارا ایک ایک سینس جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ناپاکی سے پاکی کی طرف آ جائیں پاکیزگی کی طرف آ جائیں اور اس کا اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے کہ ہم شیطان کو اس صورت ہی اپنے دل سے نکال سکتے ہیں کہ اگر اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام رکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنا دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے دل میں آ جائے تو ہم اس ناپاک شیطان سے اس خبیث شیطان سے بچ سکتے ہیں. اور یہی مقصد ہے یاد ہے. پھر جب ہمارے دل کے اندر اللہ پاک تشریف لے آئیں گے تو ہمارے سارے کام الحمدللہ وہ سارے ٹھیک ہوتے جائیں گے. ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے ہم ایماندار بھی بنتے جائیں گے ہمارے اندر وہ غصہ بھی کم ہوتا جائے گا ہم دوسروں کے احساس بھی کرنے لگیں گے ہم دوسروں کے احترام بھی کرنے لگیں گے محبت بھی کرنے لگیں گے. اور اس کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم اس طرف آ جائیں اور وہ طریقہ ہے واحد فلاح ہے ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی فلاح ہے. اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی اصل اللہ ہے. پہلے ہم نفی کرتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں
باقی سب چیزوں کی نفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں ان اللہ مگر اللہ, پہلے نفی کی جاتی ہے پھر اس کا نام ٹھکایا جاتا ہے. تو اب ہم اسی کا نام ٹھکاتے ہیں, اسی کا ذکر کرتے ہیں. اسی کے ذکر کرنے سے اس خبیث شیطان سے مستقل نجات مل سکتی ہے. اور یہ جو دشمن ہمارے اوپر بیٹھا ہے مسلط ہے, جو ہماری اس دنیا کو بھی بگاڑ رہا ہے, آنے والی زندگی کو بھی تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے, اس سے ہم صرف اسی صورت میں پا سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں تاکہ ہم غفلت سے بھی بچ سکیں اور دوسری برائیوں سے بھی بچ سکیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے اندر اپنا ذکر جاری فرمائے, ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے زندگی میں بہت خواہش تھی کہ بچپن میں کوئی اللہ والا بن جاتا ہے, ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. تو 35-40 سال کی زندگی گزار کے اللہ والوں کے پاس لیکن نعمت مل گئی تو اس وقت خواہش پیدا ہوتی شروع سے بچ جاتی ہے, اتنی زیادہ حفاظتوں سے بچ جاتے ہیں. جب بچے آئے تھے یہاں دیکھ کے بہت خوش ہو کے بچے آتے ہیں, لیکن بچے جب بھی آتے ہیں اپنی چاہت اور طلب کے ساتھ شرط یہ ہے, چاہت طلب کے ساتھ آتے ہیں تو مجھے بلاتے ہیں ایسے اصولوں کی جانتے ہیں کسی کو, کیونکہ بالکل ان کے گناہ کام ہوتے ہیں اور دل صاف ہوتا ہے. لیکن بچے آئے ہیں تو آپ اس پہ گپ شپ بھی بتا رہے ہیں, ذکر کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے. وہ ضرور لے کے آئے اپنے بچوں کو, لیکن ان کے تو شوق نہیں آئے زبردستی. اب ایسا بتا لیکن یہ صورت ہمیں سمجھا رہی ہے, اے میرے حبیب یہ دیکھیں کہ اللہ صحابی روٹر مانگتا ہے, اس کو چار طلب ہے, اس کو نصیحت کرے. یہ تمہاری نصیحت کے اوپر عمل کرے گا, یہ ذکر والا بن جائے گا, اس کو ثواب آپ کو آپ کے لیے ثواب ہوگا. اور یہ جو بغیر چار طلب کے آئے ہوئے ہیں ابھی پنجاب آ گئے بغیر چار طلب کے, ان کو نصیحت نہ کرے. آپ کی نصیحت ان کے اوپر اثر کرے گی نہیں, یہ ذکر کریں گے نہیں, ایسے ہی بیٹھے ہیں کلچر بتانے کے لیے, یہ چلے جائیں گے اور ان کی طرف توجہ نہ کرے, ان کی طرف نہ کرے, بلکہ اپنے اندر کو جو ہے سمجھے صاحب یہ روتا اور مانگتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کھیتے کو گلیندہ پہ وہ جو آئے بیٹھے کھینا کو ہٹیندہ پہ کہیں کے پاسے بنا جاتے ہیں. یہ جو سرکار آئے بیٹھے کھینا کو ہٹیندہ پہ تو کھینا کے پاسے بنا پر بہت سا یہ آئے بیٹھے ایک جگہ میں مکے کنٹر ہو گیا ہے کھینا کے پاسے تو یک زمانہ صحبت سے باہر ہو گیا. ایک 5 منٹ کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر بیٹھ جانا 100 سال دیر میں عبادت کی سبحان اللہ. حضرت والا فرماتے تھے ایسا ویسا آ کے بیٹھ گیا نا بنا یہ روتا اور مانگتا ہے یا اللہ مجھے کوئی اپنا پیارا ملا دے, میں تیری محبت والا خیال, تیرے عشق والا خیال, تیری رضا والا خیال, تیرے حبیب کی محبت والا خیال حاصل کر دوں. یہ 5 منٹ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ گیا, اس کو 100 سال پہلے یا عبادت کا سواب ہے. یہ حقیقت ہے, یہ ایسے تو ضرور مثال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ایک روتا مانگتا ہے اور 5 سال 5 منٹ ساتھ بیٹھ گیا, اس کو وہ فیض آئے گا جو ساری 100 سال کی عبادت کے وہ فیض نہیں آ سکتا. اللہ ہمارے جو فیض حاصل کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے صحبت کی وجہ سے, وہ عظیم و شان فیض ہوتا ہے. کعبے میں جب جاتے ہیں نماز تو وہی پڑھتے ہیں, لیکن ہماری نماز کا ثواب ایک بار نماز کے برابر نہیں ہوتا کہ وہاں رحمت اتنی زیادہ برس رہی ہے, اور رحمت جو ہے ہماری نماز کا وزن بڑھ جاتا ہے اور ایک مسئلہ نماز کی برابر ہو جاتی ہے. اسی طرح دوسری مطلب یہ بتایا گیا بڑھ جاتا ہے باہر یہ اللہ والوں کے لیے ہوتا ہے. بچوں کو لائیں ضرور, لڑکوں کو لائیں ضرور, یہی بچے بنے گے تو آگے سوچے ضرور چلے گی, بہت ضروری ہے. لیکن ان کو ذرا سکھا کے کہا کیا تو بابا بننا
یہ 3 دن تمہارا چھوٹا روزہ ہے. چھوٹا روزہ قرآن کریم میں ملتا ہے. اما مریم مجھے وہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پیار کو ان سے کوئی غیر کوئی شان سکھایا چھٹا روزہ رکھا کرتے تھے اللہ والے. اس روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے اس بات کو بند کرنا پڑتا ہے. بھائی اللہ والوں کے پاس آئے بیٹھے ہو وہ بابو میرے لیے بھی ہم آپ کے لیے بھی مانگیں گے تو یہ فیض حاصل کرتے ہیں. یہ فیض حاصل ہوگا اونچی ہستیاں بننے کی. بہت سارے بچے تھے حضرت صاحب کے دوران میں ایک بچہ تھا اس کو دقت تھی اونچا اللہ بہت اونچا اللہ اور بہت سارے بچے ابھی یہاں بہت سارے بچے بندوں کے ہیں مشاعرہ کیا بچے اس کے بعد روزانہ اس کو پڑھا کے بیچتے ہیں. صبح کی زیارت ہوگی حضرت علی کی حضرت حسن کی زیارت ہوگی اس کو دعا کیا کبھی میں نہیں لگاتے ویسے تو بچوں کے بہت اونچے مراد بن جاتے ہیں. ہم ان سے محنت کر رہے ہیں بچوں کے اوپر یہ ٹس سے مسیح نہیں ہوتے بیچارے. مشکل سے کسی کا دل چلتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھتا ورنہ ان کے تو چلے چلائے ہوتے ہیں 13-14 سال تک سارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن توجہ ہوگی تو اس طرف آئیں گے نا. یہ اونچی نعمت اس کو سمجھیں گے. لوگ محنتیں کر کے ان کو مل گئی ہے. مجھے بہت حسرت ہوتی تھی کہ کاش میں یہ اپنی علوم کی بجائے مجھے اللہ والا مل گیا. بہت میں پچھتاوا بہت زندگی میں پچھتاوا ہوتا تھا. زندگی گزری تو دل چاہتا مجھے سنبھال دیتا. اب دیکھ کے تو اچھا لگا کہ اگر میرے تو چاہت نہ ہوتی تو میرا دل تو پتھر پر آرام کر دیتے خدا کے پاس. 3 دن بھی لگائے تھے پھر اللہ نے تو بیٹھا تو ہے نہیں. سب سے کٹ کے تو بیٹھا تو ہے نہیں. تو رویا مانگا تو ہے نہیں. تجھے دل کی طرف توجہ تو دی نہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے رہا. جو گپ شپ تو گھر میں کرا تھا نہیں گپ شپ یہاں کر رہا. آپ نے جنگل میں جا کے دیکھا ساتھ میں باتیں کر رہے اور کاہے کو گئے وہ جنگل میں جب تم فون ہی نہیں چھوڑ سکتے تم کو گفتگو ہی نہیں چھوڑ سکتے تم کاہے کو کعبے گئے ہو. تم کاہے کو جنگل گئے ہو. جنگل میں اللہ کے پاس گئے ہو. جنگل میں اللہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اللہ کے پاس جا کے وہ پہنچو. تو جب فون ہی نہیں چھوڑ رہے سیلفیاں لے رہے کعبے کے اندر ہر میں پاک میں مدینہ منورہ میں سیلفی لے رہے کسی آپ نے اس میں بہت غصے کر دے رہے. یہ جو لوگ فوٹو شوٹو بنا رہے ہوتے ہیں ان سے اصل میں بہت غصے کر دے رہے ہیں. عادت نہیں آتی ہے سیلفی وہ بھائی تم متوجہ ہو یہاں یہ متوجہ ہونے کے رونے اور باتیں کرنے تو تمہارے فون ہی چھوٹتے یہاں گھر کے جاؤ نا فون دن میں جا تو 15 منٹ کے لیے رہے ہو وہاں بھی تم سے وہ نہیں چھوٹ رہا. ایسی محبت ہے کون ہے وہ شخص لے کے آؤ آپ سے محبت کریں جو اللہ اور رسول سے محبت سے بھی حاضر ہوگا. جنگل میں بھی کام کی جا رہی ہے کون ہے وہ آپ کو فون کو 15-20 منٹ جاؤ جنگل اللہ سے بات کرو. کسی سے بات کرو شرک ہے گئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگا. دیکھا میں دو ساتھی مجھے نظر آئے میں نے کہا ان کو کہتا کچھ نہیں میں دور نکل گیا لیکن میں اللہ سے بات کر رہا آپ کو گیا میں رہا ہوں تو بھائی آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کو توجہ ملے گی نا. ذرا روئے اور مانگے یہ طریقہ رونے اور مانگنے والا ہے. یہ مولوی والا طریقہ تو نہیں. ایک بات بڑا درس سنا جی بہت اچھی بات ہمارے آتی ہے اس طرح آتی ہے وہ دوسرے طریقے سارے آپ سیکھتے ہیں لیکن یہ درد اندر ایک حقیقت کا علم حاصل کرنے والی بات ہے کہ روشن کرنا آپ نے کبھی اور آپ کو بہت تھوڑا سا ٹائم دیا گیا 3 دن کا ٹائم دیا گیا تو 3 دن میں آپ گپ شپ نہ کریں. جتنا ٹائم ہو سینئر بندے بھی جتنے بندے ہیں کسی سینئر کو پکڑ سکو میرے کو توجہ کرو میرا دل نہیں چل رہا اس کو چلاؤ میرے فلاں لطیفہ نہیں چل رہا اس کو چلاؤ. ایسا ہوتا ہے فیض مجھے کر کے دکھا فیض مجھے فیض کی توجہ دو. کیسا ہوتا ہے مشاہدہ مجھے مشاہدے کے لیے بھائی آپ مان گے اس کو بتائیں وہ بھی روئے گا آپ کے لیے توجہ دے گا آپ کا دل چل جائے گا. تو یہ تربیتی خانقاہ ہے. اب یہ شروع ہوئی ہے انشاءاللہ یہ ہر مہینے رہا کرے گی. اس میں گھبرانے کی بات نہیں. آپ نے تو اچھا کام کیا کہ آپ بچوں کو لے کے آئے آپ نے اچھا کام کیا لیکن اب ذرا ان کے اوپر نظر بھی آپ ہی نے رکھی ہے. ان کو گپ شپ بھی نہیں کرنے دینی آپ نے. یہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں کر کے دینی. ان کا جو ٹائم اگر آپ نے باقی ٹائم ان کو بچانا ہے تو پھر آپ ان کا بچھائے اور ان سے کہے روئے گڑائے مانگے اور اپنے مطابق چلائے. ان کے تو منٹ میں چلیں گے. ہم کو سیاہ کاریاں کر کے حضرت صاحب کے پاس گئے تھے
ایسے جس کو جیسے کسی کو منہ کی جو روڑی ہوتی ہے ڈھیر ہوتا ہے گندگی کا وہاں سے اٹھا لیا کسی نے تو ہمارا تو یہ حال تھا صاحب کے پاس بھی کہ وہاں سے حضرت صاحب نے ہمیں نکالا اور صاف کیا اور سارے ٹھک چل کے اور اونچے اونچے مشاہدے میں آپ تو بالکل صاف ستھرے آئے کہ چند سال تو ہوئے آپ والے بالکل کے اندر آپ نے قدم رکھنا شروع کیا ان تو بالوں میں نہیں لگی تو آپ کو تو سارا سسٹم چلا ہوگا کہ کیا ہو گیا آپ نہیں آتے اس طرح دنیا کہاں جائے گی کہیں بھی نہیں جائے گی دنیا رسوا ہو کے آپ کے قدموں میں آئے گی جب آپ اللہ کے اپنے دل میں بسا لیں گے تو کوشش کریں یہ چیز حاصل کریں میری بات سے سینئر حضرات ناراض بھی نہ ہو جو لے کے آئے ہیں ان کا تو اجر ثواب اللہ کے پاس ہے لیکن اب ذرا ان بچوں کے اوپر نظر رکھنا یہ لڑکے آئے ان کے اوپر نظر رکھنا اور ان کو پابند کرنا یہ بیٹھے اور الگ الگ بیٹھے شکل میں نہ بیٹھنے دے جس طرح عرض کیا تھا کہ 4-4 5-5 لوگوں کا ایک گروپ بنا کے سینئر کے سپورٹ کرو جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا تو اسی طرح 4-4 5-5 شاید 4-4 5-5 لوگوں کا ایک گروپ بناؤ اور ان کو الگ الگ کر دیں یعنی اس کو ہمارے پاس جامعہ کے بچے آئے ہیں تو شیخ سلطان کے جامعہ کے اور شیخ سلطان کے بچوں کو مکس کر کے دو لوگوں کو کسی ایک بندے کے سپورٹ کرے وہ ان کو توجہ دے گا ان کی طرف چلے گے زندگی میں کامیابی آ جائے گی ڈپریشن ختم ہو جائے گی یہ بہت اونچی بات ہے اور جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے پڑھائی میں بھی ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے یکسو ہو جاتا ہے بندہ اس کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے گندگی ذہن سے نکل جاتی ہے برے خیالات ذہن سے نکل جاتے ہیں ایک ہی دفعہ پڑھنے سے سبق ازبر ہو جاتا ہے اور ذہن کے وہ حصے بھی جب یہ سلطان مسکار کام کرتا ہے سائنسدان کہتے ہیں ہمارے ذہن کا صرف 40% حصہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ جو ہم ساری دنیا میں کام کرتے ہیں اور جو بڑے بڑی چیزیں ایجاد کرتے ہیں ان کے تھوڑا سا ذہن زیادہ کام کرتا ہے ذہن کے وہ حصے بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ سلطان مسکار چلتا ہے جو آپ کے خاموش رہتے ہیں تو آپ کی ذہانت بڑھ جاتی ہے وسعت بڑھ جاتی ہے میموری بڑھ جاتی ہے شارپنیس آف مائنڈ ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا یاد ہوگی چیز کو کیونکہ بلینک ہو جاتا ہے سارا گندگی صاف ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں زندگی کے اندر تو آپ کو لے کے آئے ہیں یہ اللہ والے لے کے آئے ہیں انہوں نے تو اچھا کام کیا اور یہ نبیوں کی سنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس امت کے چند لڑکے ہی تھے بڑے آدمی اس کی طرف آئے ہی نہیں قرآن کریم کہتے ہیں چند لڑکے اس کے ساتھ تھے جو ایمان لے کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور انہوں نے اپنے گھر میں قبلہ بنایا تھا بیٹھے ہیں علماء کرام سے پوچھ تو لڑکوں کا ایسی بات نہیں کہ لڑکوں کو نہ لیتے ہیں لڑکوں کا آنا بھی ضروری ہے اور بعض اوقات تحریکیں لڑکے ہی چلاتے رہتے ہیں اور انبیاء سب سے زیادہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ چند لڑکے تھے اس قوم کے لڑکے ہوتے ہیں 14 15 16 سال کے تو 14 15 16 17 سال کے وہ لڑکے تھے جو ان کے ساتھ تھے تو لڑکوں کا آنا بھی جو ہے وہ اچھی بات ہے لیکن آئے تو چاہت طلب کے ساتھ آئے جب یہ آئیں گے پورا گھر ان کا اللہ والا بن جائے گا لذا کہ ہم کو اس کو بتائیں گے گھر کو بتائیں گے لیکن خود تو حاصل خود کرے میں نے یہی بات کرنی تھی کہ آپ نے تقریر کو مکمل کر چکے تھے اب آئے مراد کو کرا دیتا ہوں اور اس سے بڑا سبحان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موت کے کونے سے فرما دیا یہ اور بیواؤں اور گناہ کا الحمدللہ
حضرت والا توجہات کی ضرورت سے الحمدللہ جو فیض جاری ہوتا ہے یہ 7 بتائے جن میں قالب دو تسمیری فرقی انفا درس و تنظر یہ اللہ والوں کی محنت و توجہ سے الحمدللہ کچھ ہی لوگوں کو سکتا اللہ ہمارے حضرت حاجی محمد حسین کی قبر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی نعمت اتنی آسانی سے مل سکتی ہمیں اس کی قدر آج وہ ایسے اللہ والے تھے ایسے بندے تھے کہ ان کے پاس کوئی ایک مرتبہ چل کر جو گیا ہے نا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کوئی خدمت نہیں کرواتے تھے ہم بھی کسی ٹین ایج میں جب حضرت کے پاس گئے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ بڑی نہیں پتہ ہے بعد میں احساس ہوا بعد میں پتہ چلا جو ہم نے تھوڑی سی قسموں کے اوپر کتابیں پڑھنا شروع کی توجہ دی پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی نعمت حضرت ہمیں دے رہے ہیں جس کا بڑے بڑے صوفیاء کرام بڑے بڑے اولیاء اللہ مشاہدات کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اتنے بڑے مشاہدات ہیں ہمیں تو پتہ ہی بعد میں چلا اور حضرت نے وہ چیزیں ایسے کی ہیں جیسے کوئی ریوڑی بھی بانٹتا ہے نا کوئی ریوڑی بانٹ کے گزرتا ہے اتنے فقیر اتنے مٹے ہوئے انسان ہم نے اپنی زندگی میں حضرت کے ہاں سنا تھا کہ ایک مرتبہ کھیرا انسان خواہ میں تو جیسے جاتے ہیں وہ حضرت نے سے کھیر اٹھائی اور کھانے کے لیے ایسے لے کر آئے لینے کے بعد واپس وہ کھیر کو آئے واپس لے کہتے اللہ والا یہ کھیر تیرے واسطے نہیں ہوتا فقیر واسطے ہوتا ایسے اللہ والا حضرت کے پاس ہم جاتے تھے ہم کوشش کرتے تھے کہ تھوڑا سا ان کو دبائیں لیکن ہمیں فوراً واپس بھیج دیتے فوراً جنگل میں بھیج دیتے تھے فوراً مسجد میں بھیج دیتے تھے کبھی کوئی خدمت نہیں ہوتی تو ان کو دبانے کی کوشش کرتا تھا بزرگی کی حالت میں تھے 100 سال سے اوپر ان کے اوپر کبھی کوئی خدمت نہیں ہوتی ایسے نگاہ ڈالتے تھے اور دل چب ہو جاتے تھے الحمدللہ الحمدللہ تو ابھی یہ لطائف کی طرف تھوڑے سے توجہ فرمائیں تمام حضرات لطیفہ قلب ہے اس پر لکھ کر دعا مانگتے ہیں اے اللہ تیرا سینہ تیرا بندہ سب تیرے لیے اے اللہ سچی اور پکی محبت سچی اور پکی محبت اے اللہ میرے قلب کو اے اللہ اس سے جو غلطیاں جو کوتاہیاں یا اللہ جو ہوتی ہیں اس کو معاف فرما دے اے اللہ اس سے جو غلطی ہوئے معاف فرما دے یا اللہ شیطان حدیث کے یا اللہ شیطان حدیث کے یا اللہ شیطان خبیث کے شر سے بچا لے یا اللہ شیطان کے شر سے بچا یا اللہ ہم کمزور یا اللہ ہم نہیں یا اللہ بے بس اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کون سا مراقبہ ہو رہا؟ آواز ہی نہیں آ رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اکمل محبت کا. جی آپ بولیں نا بھی. مائک بند کر دیں اپنے.
آمین یا اللہ تیرا جتنا بھی شکر ادا کرتا ہے یا اللہ اپنی محبت والا فیض عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کامل محبت والا فیض عطا فرما یا اللہ جو رحمت اور برکت انبیاء شہداء کرام پر عالم برزخ میں برسی ہیں یا اللہ اس میں سے ایک ہمیں بھی نصیب فرما یا اللہ جو دور پار سے ساتھی چل کر آئے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرما ان کے دلوں کو اپنے نام سے جاری فرما یا اللہ ان کو بھی اپنی سچی محبت سے رنگ دے یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما ذکر اللہ سے آباد فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہمارے بزرگوں میں یا اللہ ہمارے جوانوں میں اللہ اس ذکر کو عام فرما دے یا اللہ جو دور پار کے لوگ موبائل پر بیٹھے ہیں یا اللہ نیٹ پر بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما لے ان کے بھی ذکر کو عام فرما دے ان کے ذکر کو جاری فرما دے یا اللہ اس شہر میں اس ملک میں اور یا اللہ اس پوری کائنات میں جہاں جہاں جو لوگ اس وقت یا اللہ رابطے میں ہیں یا اللہ سب کے نام کو اپنے نام سے جاری فرما دے اپنے ذکر والا بنا دے اپنا محبت والا بنا دے یا اللہ اس خانقاہ کے فیض کو یا اللہ حضرت لیاقت صاحب کے فیض کو یا اللہ پوری عالم کے انسانوں تک پہنچا دے یا اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا لے یا اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا لے یا اللہ حضرت حاجی محمد حسین کے درجات کو بلند فرما ان کے قبر پہ کروڑ یا اللہ رحمت نازل فرما یا اللہ حضرت لیاقت صاحب کو لمبی عمر عطا فرما یا اللہ ان کی صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ان کی صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ان کے فیض میں اللہ ترقی نصیب فرما یا اللہ جو محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں یا اللہ ان برکت نصیب فرما یا اللہ ان کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ ان کے گھر والوں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ ان کے متعلقین پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ جو ساتھی یہاں دعاؤں کے لیے آئے ہیں دل میں لے بیٹھے ہیں جو اللہ جو دنوں میں پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما مالی تنگی کو دور فرما معاشی تنگی کو دور فرما یا اللہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی حسن کے اوپر رحمتیں اور برکتیں والا فیض عطا فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت آمین جزاک اللہ جی اجازت اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوشحالہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ درجے بلند فرماوے کہ روحانی نعمت عطا فرماوے اللہ تعالیٰ روحانی جسمانی خیر و برکت اللہ وسیع رزق عطا فرماوے پریشانیاں دور فرماوے اللہ تعالیٰ خوشحالیاں عطا فرماوے آمین السلام علیکم وعلیکم السلام جزاک اللہ